میں ایک نعرہ لے کے نکلا ہوں، آج تک کسی نے جرت نہیں کی اس نعرے کی. میں کوشش کر رہا ہوں. میرا نعرہ ہے کہ شیعہ سنی بائی بائی، کیونکہ مسئلہ نہ شیعت میں ہے، خرابی نہ سنیت میں ہے، فطور مولوی کی نیت میں ہے. اور بھائیا شیعہ سنی تو اسلام کے دو بازو ہیں. اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، پاکستان کی سالمیت کے دشمن، وہ چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ سنی کو لڑوا دیں. کہیں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے لگانے والے خود لگا رہے ہیں؟ اور بھائیا ان کے پیچھے ریال نے، ان کے پیچھے ڈالر ہیں. میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، لیکن ہم ان کو ناکام کر دیں گے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی میں کل بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ جو نعرے لگا رہے ہیں ان کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کے. یزید پلید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید، وہ اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا. بڑی خاص بات دے رہا ہوں، کوئی کتاب پڑھ لیں، ہر جگہ پہ حوالہ موجود ہے. اس نے کہا نہ میرے دادا کا حق بنتا تھا، اس نے بھی وقت کے حق کے امام کے ساتھ بغاوت کی، لڑائی کی، نہ میرے باپ کا بنتا تھا، اس نے بھی وقت کے امام کے ساتھ خروج کیا، لڑائی کی، لہذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. بڑی خاص بات دینی ہے میں نے. او یزید دا سکا پتر او دے تخت تے تھک کے تے جنگلہ تے جا کے مر کھپ گیا. ذرا توجہ میرے طرف رکھو. او یزید دا سکا پتر تے جنگلہ تے جا کے مر کھپ گیا. یہ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے یہ کراچی میں یزید کے نئے پتر کہاں سے جم پڑے. اور جس سیاست کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، اور جس سیاست کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، ذرا پڑھو، ذرا تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، تاریخ پڑھو. جس سیاست میں صحابہ کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں محمد بن نبی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں ام عائشہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا. اور بھائیا ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی. ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سنیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. میں ان کو سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، ان کو سنیت پہ قبضہ نہیں کرنے دوں گا. اور سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جو حسینی ہوتا، جس کے اندر حسین نہیں اور جس کے اندر حسین نہیں، بے شک سنیت کا لباس پہن لے، امامے پہن لے، جبے کپے پہن لے، وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ آج بھی یزیدی. مسئلہ کی دو ہے دنیا میں، ایک حسینی ہے، دوسرا یزیدی. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنیت کے بارے میں اگر آپ نے رائے قائم کرنی ہو نا تو 2 نمبر سنیوں کو دیکھ کے نہ کیا کریں، سنیت کو پڑھا کریں. جب پڑھیں گے تو سنیت میں اور شیعت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. میں آپ کو اب سنیت ہی بتانے لگا ہوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سنیت ہے کہ شیعت ہے، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اب توجہ میرے تو رکھو، وقت بڑا کم ہے میرے پاس. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے حوالوں کی کمی نہیں، حوالے بچانے ہیں، میں نے وقت بچانا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الزاریات اس کی آیت کا نمبر 56 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اب توجہ میرے طرف رکھنی ہے. سارا سال آپ نے تڑپنا ہے اس کتاب کو، جس کے حصے میں آیا ہے، یا جو لائیو سن رہے ہیں دوست توجہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کام کے لیے؟ وہ قرآن دے رہا ہوں یاد. اس کا مطلب اللہ نے انسانوں کو، جنات کو، ملائکہ کو، جن و انس، شجر و حجر، چرند پرند، جماعتات، نباتات،
ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. کس کام کے لیے؟ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت صرف اللہ کی ہے. نبی بھی اسی کی بات کرتے، فرشتے بھی اسی کی بات کرتے، جن و انس بھی اسی کی بات کرتے، شجر و حجر بھی، چرند پرند بھی، ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور اس کی قسمیں زیادہ ہے عبادت کی. توجہ، نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت، عمرہ بھی اللہ کی عبادت، تلاوت بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی. آپ ادھر بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہوئی، آپ بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، آپ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے عبادت صرف اللہ کی. ٹھیک ہو گیا. اب میں مختصر کرنے لگا ہوں، شارٹ کٹ کرنے لگا ہوں. آؤ میں سب سے بڑی اللہ کی عبادت بتاتا ہوں. جس عبادت کی وجہ سے نماز عبادت بنی، جس کی وجہ سے حج عبادت بنے، عمرہ عبادت بنی، تلاوت عبادت بنی، دین عبادت بنا، اذان عبادت بنی. ایک ایسی عبادت بتانے لگا ہوں. امام طبرانی کی معجم الکبیر ہے، حدیث کے حوالے اہل سنت کے. امام حاکم کی مستدرک ہے، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ہے، حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے. بڑے حوالے ہیں. توجہ میری طرف. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، ایک چیز پہ میں نے بڑا غور کیا ہے. اگر کسی مجلس میں، کسی نشست میں، کسی محفل میں آپ بھی ہو اور حضرت علی علیہ السلام بھی ہو، تو ایک چیز پہ میں نے بڑا غور کیا ہے، ایک چیز کو میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کے تسلسل کے لگاتار حضرت علی علیہ السلام کا مکھڑا ہی تکتے رہتے ہیں. اوہ اما عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، اوہ ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ ذرا توجہ میرے طرف رکھو. اما کہتی ہے جب میں نے پوچھا نا اپنے ابا جان سے کہ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، سارے سے ابا بھی ہوتے، حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے، لیکن آپ کا چہرہ، آپ کی نظریں علی کے والضحیٰ کے مکھڑے پہ جمی ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا جواب سنو. اے حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، آؤ ابو بکر کا عقیدہ بتاؤں، آؤ ابو بکر کا مسلک بتاؤں، ان کا ویژن بتاؤں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ. یا بنیہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت. ہائے ہائے ہائے. اوہ میں ان کا مسلک بتاؤں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے میرے بچڑے، میں اس لیے علی کا مکھڑا تکتا رہتا ہوں، اس لیے دیدار کرتا رہتا ہوں، اس لیے زیارت کرتا رہتا ہوں. میں نے خود آمنہ کے لال کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا، دیکھنا، زیارت کرنا، دیدار کرنا اللہ کی عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے. کیا ہے یہ؟ توجہ. ابھی تو بات شروع ہوئی، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی آقا. اگر علی کا والضحیٰ کا مکھڑا نظر نہ آئے تو پھر بھی ہم عبادت کرنا چاہیں، پھر کیا کریں؟ توجہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی علی عبادت. علی کی طرف دیکھنا یعنی علی کا سراپا دیکھنا، وجود دیکھنا، پیکر دیکھنا، حائط دیکھنا، علی علیہ السلام کو دور سے دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. آقا یہ تو عبادت کی ان لوگوں نے جنہوں نے مولا کا زمانہ پایا، دیدار کیا صحابہ نے. اور پائیا اوے دیدار علی دا، ہائے 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 ہائے. اور جملہ یاد آیا نا، کہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں. دیدار علی دا، عبادت اللہ دی کہ سنت ابو بکر دی؟ اوئے ہوئے 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 نہیں سمجھے بات. اور بھائیا ہم تو اس ابو بکر کو مانتے ہیں،
ہم تو اس ابو بکر کو جانتے ہیں جو علی کا چہرہ تکے تو ان کی عبادت بھی ہوتی ہے، ان کی نیکیاں بھی بڑھتی ہیں۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے۔ آقا یہ عبادت تو انہوں نے کی کہ جنہوں نے مولا کا مکھڑا دیکھ لیا یا سراپا دیکھ لیا، وجود دیکھ لیا۔ ہم کوٹ نو بہار میں بیٹھ کر سارا دن تیرے بندے اور تیری بندیاں، تیرے مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنے والے، ہمارے لیے اس عبادت میں کوئی حصہ نہیں، ہمارے لیے کوئی پیکج نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے وہ پیکج ہے جو ان کے لیے بھی نہیں تھا۔ ہائے 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 توجہ، میرے آقا فرماتے ہیں سنو حضرات، اگر کسی کو علی کا مکھڑا نظر نہ آئے، مولا کا سراپا نظر نہ آئے، حائط نظر نہ آئے، وجود نظر نہ آئے، پیکر نظر نہ آئے، تو میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا اور علی علی کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب مولوی پتہ کیا کہتا ہے قبلہ، مولوی پتہ کیا کہتا ہے، ہے ملنگ لوگ سارا دن مجلس بیٹھے رہندے نے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ عمرے، تے علی علی کردے رہندے نے۔ اوے عقل کے اندھے، تجھے کسی نے بتایا نہیں، تجھے کسی نے پڑھایا نہیں، تجھے کسی نے دکھایا نہیں، تجھے کسی تک پہنچایا نہیں۔ یہ علی علی نہیں کرتے، یہ اللہ کی عبادت کرتے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس کا مطلب ہے جو علی علی کر کے جائے گا، توجہ یار، جو علی علی کر کے جائے گا، جو نعرہ حیدری لگا کے جائے گا، جو مولا کے فضائل سن کے سنا کے جائے گا، جو مولا کی عظمت سن کے سنا کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اور اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا۔ میں ایک جملہ دینا ہے، اب لڑائی نہیں کسی سے بھی، نہ جھگڑا، جملہ ایک دینا ہے میں، کوئی رد کرے مائی کا لال تو آئے میدان میں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ وہ بولو یار، عبادت کے لیے۔ نماز عبادت ہے نا، اللہ نے پیدا کیا نماز کے لیے۔ روزہ عبادت ہے، جس کا نصیب ہو سکتا ہے پرسوں تک سمجھ آ جائے۔ روزہ عبادت اللہ نے پیدا کیا روزے کے لیے۔ کہے کوئی مولوی ملا ملوانا کہ نماز عبادت نہیں۔ حج عبادت اللہ نے پیدا کی حج کے لیے۔ عمرہ عبادت اللہ نے پیدا کیا عمرے کے لیے۔ مولوی جی لڑائی نہیں، ہر عبادت مانتا ہے، ہر عبادت مانتا ہے، اور جو عبادت کی عبادت ہے، ہائے 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 ہائے، اگر نماز عبادت ہے اللہ نے پیدا کیا نماز کے لیے، روزہ عبادت ہے اللہ نے پیدا کیا روزے کے لیے، حج عبادت ہے اللہ نے پیدا کیا حج کے لیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی 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 کرنا بھی عبادت ہے، تو مولوی مان پھر اللہ نے پیدا کیا ہے علی علی کرنے کے۔ اور رد کرو، رد کر کے دکھاؤ۔ اگر ذکر علی عبادت ہے تو مان، تیری پیدائش کا مقصد ہی علی علی ہے۔